جس کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کر باز فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے کسی کا جی چاہ کے یاد آقا ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کے ٹیک لگا کے باز فرماتے ہیں، کوئی ممبر کا انتظام کر دیں۔ ایک صحابی ممبر بنوا کے لائے، اب ممبر آ کے رکھ دیا گیا۔ میرے آقا اپنے گھر مبارک سے نکلتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، ممبر کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب جب مصطفیٰ کریم اس سوکھے تنے کے قریب سے گزرنے لگتے ہیں تو ایک عجیب سی چیخ نکلتی ہے اس تنے کی، رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مصطفیٰ جیسا کریم بھی تو کائنات میں کوئی نہیں، میرے آقا جیسا لاجپال بھی تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آقا رک جاتے ہیں، اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور یار گلاں بڑیاں کرن قاری صاحب، ایک کملی جہی مائی سی تے مدینے جو دی گل کوئی نہ سندا، یہ کملی یہ پاگل ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ ایک دن وہ کملی مسجد نبوی دے دروازے تے آندی ہے، آندی میری ہو تو کوئی نہیں سندا، تسی بھی نہ سن سو۔ میرے آقا مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، اب دھوپ میں مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں، وہ پاگل عورت باتیں کرتی چلی جا رہی ہے، کوئی کہیں کی بات کرتی ہے، کوئی کہیں کی بات کرتی ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، دیر گزر گئی۔ اب وہ پاگل ہے، باتیں کرتی جا رہی ہے، کوئی کہیں کی مارتی ہے، کوئی کہیں کی مارتی ہے، آقا کھڑے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا، وقت ضائع کرنا ہے، پاگل ہے، یہ کوئی سن والی بات تو کرتی نہیں۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا یہ اور کوئی نہیں سنتا تو میں نہیں نہ سنتا۔ یار کوئی صدا دے کے تو دیکھے، کوئی پکار کے تو دیکھے۔ وہ حضرت حسن رضا صاحب کا شعر ہے نا کہ بزم حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، بزم حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے نا اور بیتاب ہوتی ہے کہ بچہ کہاں گم ہو گیا، امام حسن رضا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی شفاعت گناہگاروں کی تلاش میں ہوگا، جے جائے کہ گناہگار شفاعت کو تلاش کرے، شفاعت مصطفیٰ گناہگاروں کو تلاش کرتی پھرتی ہوگی۔ میرے آقا نے اس پشتن حنانہ کو اس سوکھے کھجور کے درخت کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا، اچھا پہلی گل سن لو، میں نے عرض کیا کچھ باتیں کامن سینس بھی ہوتی ہیں، ساری باتیں حدیث اور قرآن سے نہیں ڈھونڈ کے بتائی جاتی۔ تنا ہے، بے جان ہے، وہ رویا بھی ہے، اور حدیث پاک کہتا ہے جب میرے آقا نے اسے اپنے سینے مبارک سے لگایا نا تو اس نے ایسے سسکیاں لی جیسے گم شدہ بچے کو ماں کا سینہ ملتا ہے۔
ماں کی چھاتی سے جیسے لپٹ کے گمشدہ بچہ روتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اب رونے لگا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے یہیں ہرا بھرا درخت کر دوں، مجھے یہیں ہرا بھرا درخت کر دوں۔ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِهِ، یہیں تجھے ہرا بھرا درخت کر دوں اور سارے لوگ نہیں، میری امت کے ولی تیرا پھل کھائیں، جسے مصطفیٰ کی نسبت نصیب ہو جائے اسے مصطفیٰ کی امت کے ولی بھی ترستے ہیں۔ فرمایا یا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دوں، اور تو جنت میں چلا جائے اور وہاں ہرا بھرا درخت ہو جائے۔ اور فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، جنت میں صالح مومن تیرا پھل کھائیں۔ اچھا ایک بات، دو باتیں اسی من میں عرض کر کے بات ختم کرنے لگوں۔ پہلی بات یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وہ تنا تھا نا، تنا ہم مادی دنیا میں آ کے بھول گئے، وہ تنا تھا، حدیث کے الفاظ ہے اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، دنیا پر آخرت کو اختیار کیا، کہنے لگا نہیں اس دنیا میں نہیں رہنا، بالآخر یہ دنیا فنا ہو جائے گی، میں بھی ساتھ فنا ہو جاؤں گا، جنت میں جانا ہے جہاں آپ ہمیشہ ہوں گے، میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسی من میں، بے جان ہے، درخت ہے، کوئی بات سننا اور سن کے پھر جواب دینا، حدیث میں پڑھ چکا ہوں نا، حضور نے پوچھا اور اس نے جواب دیا۔ کوئی بات کسی سے سننا اور سن کے جواب دینا، رونا پھر چپ کر جانا، سسکیاں لینا، کسی کو گزرتے دیکھنا اور دیکھ کر رو پڑنا، یہ بے جان چیزوں کی خاصیت ہے۔ اس درخت کے کوئی کان تھے، کوئی آنکھیں تھیں، کوئی دماغ اور شعور تھا، کوئی زبان تھی، یہ سارے کام یار کیسے ہو گئے؟ بے جان سوکھا درخت ہے، حضور گزرنے لگے تو دیکھ بھی لیا کہ مجھ سے آگے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے، تو رونا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے سینے سے لگایا، پوچھا تو جواب بھی دیا۔ مجھے تو یار ایک ہی جواب ملا ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ کریم کی محبت وہ محبت ہے جو بہروں کو سامان دے دیتی ہے، جو اندھوں کو بینائی دے دیتی ہے، جو لاشعور کو شعور دے دیتی ہے، جو گونگے کو زبان دے دیتی ہے۔ میرے سادے سے لفظ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑی بات ہے کہ محبت مصطفیٰ وہ نعمت ہے جو بہروں کو سماعت دے دیتی ہے، جو اندھوں کو بینائی دے دیتی ہے، جو لاشعور کو شعور دے دیتی ہے، جو گونگوں کو زبان دے دیتی ہے۔ پھر